بجے 2:30 بجے جب تھک ہار کے جب گھر جاتا تھا تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بستر پہ لیٹ کر نیند نہیں آتی تھی. یاد آتا تھا کہ بھئی فلاں جگہ کام چھوڑ کر آئے ہوں, پتہ نہیں میرے بعد اس جگہ پہ وہ مزدور کام کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے. 2 بجے 3 بجے 4 بجے پھر گاڑیاں لگا کر پھر جا کر 4 بجے جا کر اسی اسپاٹ پہ جا کر شہر کے کسی کونے میں, کہ صبح جب شہر والے اٹھیں گے تو سڑک کھدی ہوئی ہوگی تو ان کو پریشان, اگر میرے پیچھے وہ سارے کام چھوڑ کر چلے گئے تو صبح لوگ پریشان ہوں گے. یہ فکر جو ہے وہ سونے نہیں دیتی تھی. یہ کو اس پوری کراچی کا چکر لگواتی تھی. میں پچھلے چند دنوں سے آپ لوگوں کے ریسپونس کو دیکھ کر میں دل کی بات کہہ رہا ہوں, مجھے دوبارہ یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ جیت گئے تو پھر کیا ہوگا. کوئی نہیں سوچ رہا یہ والی بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں, دل کی بات بتا رہا ہوں. میری فکر شروع ہو گئی ہے کہ جیت گئے تو پھر کیا ہوگا, جیت گئے تو پھر کیا ہوگا. یہ تباہ حال علاقہ, ایسا لگتا ہے بمباری ہوئی ہے, ایسا لگتا ہے اسرائیل جو ہے فلسطین میں نا ادھر ہی بم گرا رہا ہے, بلدیہ ٹاؤن پہ بم گرا رہا ہے, ہر چیز تباہ حال ہے. جیت گئے تو کیا ہوگا. لیکن میرا رب بہت بڑا ہے. مصطفیٰ کمال کمزور ہے, مصطفیٰ کمال کا اللہ کمزور نہیں ہے. میرا رب بہت بڑا ہے. مصطفیٰ کمال نے نہیں بنایا کراچی, میرے رب نے بنایا کراچی. اس سے زیادہ مسائل تھے, پورا کراچی بلدیہ ٹاؤن تھا ایک زمانے میں, اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. میرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رستے نکال کر دے گا. ہماری جو نیت ہے, میری ٹیم کی جو نیت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ رب ہمیں رستے بنا کر دے گا, رستے بنا کر دے. کوشش کریں گے. مجھے پتہ ہے امتحانات آئیں گے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم رب سے مانگیں گے, رب ہمیں رستہ بنا کر دے گا, رب ذرائع دے گا, رب اس کے لیے وسائل دے گا. اور رب انشاءاللہ تعالی, یہ جو یاد رکھو آج اس بات کو, یہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں, اللہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی تو یہ پاکستان کا سب سے بدترین بدحال ماڈل علاقہ ہے. بدترین ماڈل, اگر بدحالی میں کوئی ماڈل دکھانا ہو تو بلدیہ ٹاؤن ہے. دوسری بات, پورے پاکستان میں ساری زبانیں بولنے والے کوئی ایک جگہ رہ رہے ہیں, ساری زبانیں بولنے والے, تو یہ بلدیہ ٹاؤن ہے. دو خاصیت ہے اس کی. ایک تو یہ بدترین مسائل زدہ علاقہ ہے. دوسری بات, آپ کراچی جاؤ گے نا, کوئی علاقہ پورا مہاجروں کا ہے, کوئی علاقہ پورا پختونوں کا ہے, کوئی بلوچوں کا ہے, کوئی آپ کو کراچی میں اس NH 242 کے علاوہ کوئی علاقہ نہیں ملے گا جہاں پر ساری زبانیں بولنے والے برابر کی تعداد میں رہ رہے ہوں. وہ یہ علاقہ ہے. تو اگر پورے پاکستان کی خدمت کسی ایک علاقے میں کرنی ہو تو آ جائے بلدیہ ٹاؤن, یہاں آ جائے, یہ علاقہ ہے. تو یہ 2 چیلنجز ہیں. میرا یہ گمان ہے کہ میں جب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دے, اور یہ جب سارا کام, یہ جب سال 1.5 سال 2 سال ہو جائیں, گزر جائیں, اور جب یہ سارا ٹائم ختم ہو رہا ہو تو آج کے اس ماڈل بدترین بدحال علاقے کو ہم پورے پاکستان کو ماڈل کے طور پر بتائیں گے. دیکھو بدحال علاقے بھی کام کیا جائے تو پاکستان کے ماڈل ترین علاقے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اس کو ماڈل بنانا ہے, میرا خواب ہے, ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ پینے کا پانی آئے, سیوریج کا پانی جائے, روڈ ٹوٹی ہوئی نہ ہو, رات میں لائٹ آئے, صبح گیس ملے, اسکول یہاں پر آپریشنل ہو, پرائیویٹ اسکول جانے کی ضرورت نہ پڑے, سرکاری اسپتال ہو, لے کر بھاگنا نہ پڑے جناب. یہ سب کچھ پارک بنے, اسٹیڈیم بنے, یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے کرائے. اور پھر ہم آج کے بلدیہ ٹاؤن کی ویڈیو بنا کر رکھیں, اور پھر 4 سال کے بعد کی بلدیہ ٹاؤن کی ویڈیو بنا کے دیکھو, فرق دکھائیں کہ دیکھو پہلے کا بلدیہ ٹاؤن اور 4 سال کے بعد کا بلدیہ ٹاؤن جو ہے فرق. اور کون کہتا ہے پاکستان میں علاقے ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ ہم بولو اگر یہ علاقہ ٹھیک ہو سکتا ہے پورا پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ نیت ہے, یہ ارادے ہیں, یہ دعائیں ہیں, یہ روزی روٹی نہیں ہے ہماری. آپ کے ووٹوں سے ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا, نہ پہلے جلا ہے, نہ اب جل رہا ہے, نہ آگے جلنا ہے. بلکہ اگر ہم یہ چھوڑ کر اگر اپنی زندگی میں صرف اپنے لیے کام کریں تو چولہا زیادہ اچھا جلتا تھا پہلے, اب اس میں کمی ہو گئی ہے.
کیونکہ رب نے ہمیں اس رستے پہ ڈالا ہوا ہے، ادھر ڈالا ہوا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم کامیاب ہوں گے نہیں، ہو چکے. آپ کس الیکشن کی کامیابی کی بات کرتے ہو؟ ووٹوں کی کامیابی کی بات کرتے ہو؟ یہ ووٹ لے کر مصطفیٰ کمال اور یہ اکرم ایوان کتنے دن زندہ رہے گا؟ قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کمال سے رب پوچھے گا، بھائی مصطفیٰ کمال کتنے ووٹ لے کر آیا؟ بلدیہ ٹاؤن سے الیکشن جیت کر آیا، ہار کر آیا؟ یہ سوال ہوگا بھائی، سوال یہ ہوگا قبر میں، سوال ہوگا بھائی ووٹ الیکشن ہار کر آئے، جیت کر آئے، کتنے ووٹ آئے مصطفیٰ کمال نے، کتنے ووٹ لیے، تیرا نمبر اسکور نکالو اس کا؟ یہ سوال ہوگا قبر میں؟ نہیں. یہ دنیا ظالم کے لیے بھی امتحان کی جگہ ہے، اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی امتحان کی جگہ ہے. مزے کی بات ہے یہ دنیا، سمجھو اس والی بات کو. ہم اس دوسری کیٹیگری میں آ رہے ہیں جس پر ظلم ہو رہا ہے. جو ظلم کر رہا ہے، جو پانی چوری کر رہا ہے، اس کا بھی امتحان ہے. جس کا پانی چوری ہو رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے. پکڑ دونوں کی ہے، یاد رکھو، پکڑ دونوں کی، الگ الگ طریقے کی پکڑ ہے. اس سے یہ سوال ہوگا کہ تجھے طاقت دی، پیسہ دیا، پاور سے نوازا، تو نے پانی پلانے کے بجائے پانی چوری کیا. اور تم سے اور مجھ سے سوال ہوگا کہ جب تیرا پانی چوری ہو رہا تھا، جب تجھ پر کوئی ظلم کر رہا تھا، تیرے بچوں کی دواؤں کے پیسے چوری ہو رہے تھے، تیری سڑکوں کے مرمت کرنے کے پیسے چوری کر رہے تھے، کوئی اربوں روپے کے غبن کر رہے، تو کیا کر رہا تھا بندے؟ یہ بتا، تو کیا کر رہا تھا؟ تو نے اپنے حصے کی کوشش کی، ظلم کے خلاف اپنے حصے کی کوشش کی؟ صرف ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالی بک کر سو جاتا تھا، بچوں کو وہی گٹر ملا پانی پلا کر؟ یہ سوال ہوگا بلدیہ والو، تم سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، یہ سوال ہوگا. رب یہ کہے کہ تو خاموشی سے گٹر ملا پانی پی کر اپنے بچوں کو گٹر میں گرا کر مر کر آ گیا ہے، تو ذرا سی کوشش کرتا ہے اس ظالموں کے خلاف، تو رب کہ میں نے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کیا، تیرے وقت کے فرعونوں کو بھی نیست و نابود کرنے کے لیے میں تیار بیٹھا تھا، لیکن تو نے کوشش ہی نہیں کی. تیری خاموشی سے مر کے آنے کی وجہ سے دیکھ تیرے بچوں پر ظلم بڑھ گیا پیچھے. اگر ہمارے بچوں پر ہمارے مرنے کے بعد ہونے والے ظلم کا حساب بھی ہمیں خاموش رہنے کی وجہ سے ہمیں دینا پڑے تو کہاں جاؤ گے؟ یہاں بھی لوڈ شیڈنگ، اور اس لوڈ شیڈنگ کو خاموشی سے برداشت کر کے مرنے کی وجہ سے قبر میں بھی اللہ میاں لوڈ شیڈنگ، خدا نخواستہ جہنم کی کھڑکی کھول دے، کہاں جاؤ گے؟ کبھی سوچو. تو یہ جو گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں، میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، آواز لگاتے پھر رہے ہیں، پیسے کے لیے نہیں، ایم ایل اے بننے کے شوق سے نہیں، پروٹوکول کے لیے نہیں. قبر میں جا کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میں بول سکتا ہوں، رب تو جانتا ہے کھلے آسمان کے نیچے میں نے جا کر آواز لگائی ہے، تجھے میری نیت کا پتا تھا، میں کیوں جا کر آواز لگا رہا ہوں؟ مجھے پیسے کمانے، ان کو پیسے کمانے، پانی بیچنا ہے یہاں پہ، تجھے پتا ہے کیا نہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ رب تیرے اس دنیا کے بنائے ہوئے قانون آئین میں رہتے ہوئے ظالم کا ہاتھ روک سکے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے. ہم نے اپنے سے کی کوشش کی. کامیابی ناکامی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی اپنے پیغمبروں کے بھی ہاتھ میں نہیں دی. دلوں کو پھیرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. ان کا بھی کام صرف آواز لگانا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، قرآن بتا رہا ہے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 80 سے 82 لوگ اپنی بات منوا سکے. بس اپنا سگا بیٹا بات نہ ماننے والوں میں تھا، بیوی بات نہ ماننے والوں میں تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بات نہ ماننے والوں میں تھی. تو پیغمبر ہے، بیوی بات نہیں مان رہی، پیغمبر ہے 950 سال تک تبلیغ کر رہا ہے، بیٹا بات نہ ماننے والوں میں. تو رب کیا بتا رہا ہے؟ رب یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ طاقت نہیں دی کہ دلوں کو پھیر سکے. یہ طاقت رب نے اپنے پاس رکھی ہے. تو میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کون میری بات مانے گا کون نہیں مانے گا، کیونکہ میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے. آپ میں سے ایک کو بھی یہاں پر لا کر گھر چھوڑ کر یہاں لا کر بٹھانے کی طاقت
میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے، جس نے یہ دل میں آپ کے بات ڈالی، جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہو۔ مصطفیٰ کمال یا کسی یونٹ انچارج یا سیکٹر انچارج کی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارا کام آواز لگانا ہے، نیک نیتی کے ساتھ آواز لگانا ہے، وہ آواز ہم لگا رہے ہیں۔ تو میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم کامیاب ہیں، اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، رب کو میرا یہ ماننا ہے، اس کو خوشی نہیں ہے کہ ہم اس بدحالی کے دور میں رہ رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق خوشحال رہے۔ ہم اب ذرا سی کوشش کریں گے، خدا کی قسم مدد آ جائے گی۔ یہ کراچی بنا ہے نا، پہلے انسانوں نے ہی بنایا نا بھائی، انسانوں نے بنایا نا۔ جو برج کراچی میں میرے دور سے پہلے 13 سالوں میں بنتے، 13 سالوں میں۔ لیاقت آباد کا برج 13 سالوں میں بنا تھا، ناظم آباد کا برج 8 سالوں میں بنا تھا۔ ایک برج 13 سالوں میں بن رہا تھا، 8 سالوں میں بن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کرایا کہ میں نے 4 ماہ کے اندر میں نے 6 انڈر پاسز اور فلائی اوور جو ہے بنا دی۔ 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے میں ایک ساتھ 6 انڈر پاسز، فلائی اوور، پورے 18 کلومیٹر سگنل فری۔ یہ ہوا ہے نا کراچی میں۔ اسی کراچی میں یہ ہوا کہ زمین تو زمین، یہ جزیرے ہیں، بابا آئی لینڈ، بھٹ آئی لینڈ، صالح آباد، شمس، جزیرے ہیں۔ 300 سالوں سے انسان رہ رہا تھا وہاں پہ۔ پینے کا پانی اس نے کبھی اپنے نلکے میں سوچا بھی نہیں تھا، ان کی نسلوں نے نہیں سوچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ سمندر کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر جزیروں میں پانی پہنچایا۔ تو جب جزیروں میں پانی پہنچ سکتا تو بلدیہ ٹاؤن میں پانی نہیں پہنچ سکتا؟ پہنچا تھا، پہلے بھی پہنچا تھا۔ سارے پانی پہ ہائیڈرینٹ بنا کر وہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں۔ آج جہاں پر 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے 2 مہینوں میں، ابھی کال کرو ٹینکر والے کو، کال کرو، 35 منٹ میں ٹینکر لے آئے گا۔ افغانستان سے لا رہا ہے پانی بھر کے بھائی، ٹینکر کا پانی افغانستان سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کراچی سے۔ کس کا پانی چوری کر رہا ہے؟ جب یہ پانی ٹینکر میں لے کر آ سکتا ہے کال پر 8,000 روپے میں، تو بھائی یہی پانی نلکوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب